تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے ایک کسی بھی تھانے میں درج ایک FIR سے جلیلہ حیدر کو تم ڈرا سکو گے؟ جلیلہ حیدر کے اوپر تم کوئی پابندی لگا سکتے ہو؟ 72 گھنٹوں میں دریائے سندھ سے نکالی جانے والی 6 کینالز، اس پروجیکٹ کو، اس منصوبے کو، اس پلان کو واپس نہیں لیا جاتا تو سندھ اور پنجاب کے بارڈر پہ دھرنا دیا جائے گا، نہ کوئی یہاں آ سکے گا، نہ کوئی یہاں سے ادھر جا سکے گا۔ یہ جو تم سندھ کے دریائے سندھ کے اوپر نکالی جانے والے جو کینالز ہے اس کے خلاف جو کنونشن کرنا چاہتے ہو، یہ جو 26ویں ترمیم کے خلاف جو تم بات کرنا چاہتے ہو، یہ مت کرو۔ اس مرد کے بچے نے، اس ملک میں بہت مرد کے بچے ہوں گے مگر اس میں اکثریت وکیل مرد کے بچے ہیں۔ اس نے کہا تم جو کرتے ہو کرو، تم کو اختیار ہے، جو کرتے ہو کرو، یہ کنونشن ہوگا، اور بڑے دلے سے اس نے کیا۔ یہ پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، پہلی دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اور میرے وہم گمان میں کبھی یہ نہیں تھا کہ ایک ہائی کورٹ کا جج، ایک ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ، ایک ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں بیٹھے ہوئے 2 جج کہ یہ کہیں، اپنے آرڈر میں کہیں، اپنے اورلی اس میں کہیں کہ ہم سے، ہمارے مقابلے میں ہم سے زیادہ طاقتور معتبر حکومت بلوچستان کا ہوم سیکرٹری ہے۔ اس ملٹری کورٹ میں روزانہ کے حساب سے لوگوں کو پھانسیوں کی سزا، ڈیتھ پینلٹی کی سزا دی جاتی تھی۔ یہ میں خود اس وقت میں بلوچستان بار کا صدر تھا، شرم آتی ہے، مجھے غصہ آتا ہے کہ آج کا ہائی کورٹ کہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں سپریم کے اس کے مقابلے میں ہوم سیکرٹری زیادہ طاقتور ہے۔ اس لیے مجھے غصہ آتا ہے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا جج یہ کہتا ہے یا ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ یہ کہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہوم سیکرٹری زیادہ طاقتور ہے، تو پھر میں کس لیے پیش ہوتا ہوں؟ مجھے پھر پیش ہونا ہی ختم کر دینی چاہیے۔ قابل احترام صحافی بھائیوں اور میرے ساتھ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے انتہائی قابل احترام صحافی ہمارے وکلا، رہنما اور ساتھی، یقیناً اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے، کوئی بھی شخص ایک ان پڑھ، نہ پڑھنے والے شخص سے لے کے ایک دانشور، سب کے سب سارے پاکستان میں جو بھی موجودہ صورتحال ہے اس پہ انتہائی پریشان ہے کہ کیا اس ملک میں ہو کیا رہا ہے۔ یقیناً جو کچھ نظر آ رہا ہے یا جو کچھ پس پردہ ہے یا جو بڑی طاقتیں جو سمجھتی ہیں کہ وہ اس ملک میں کل اقتدار کے مالک ہیں، وہ جیسا چاہیں گے ویسا ہوگا، تو آج تک 75 سال میں تو ایسا نہیں ہو سکا، یقیناً آگے بھی ایسا نہیں ہوگا۔ آج صرف کل کی ایک خبر ہے اور بہت افسوس ہوا، اور ہم جو یہاں بیٹھے ہیں ہم ایک حیثیت میں بیٹھے ہیں اور ایک ہماری آواز ہے، اور ہماری آواز میں ایک طاقت موجود ہے، ہمیں اس کا علم ہے، اور جن لوگوں سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں ان کو بھی ہماری طاقت کا اور ہماری اہمیت کا اور ہماری حیثیت کا ان کو بھی بخوبی علم ہے۔ جلیلہ حیدر کوئی معمولی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ نہیں ہے، مکمل وکیل ہیں، اور اس ملک میں اس صوبے کے حوالے سے ان کی جو بھی سیاسی ایکٹیویٹی کے حوالے سے، سوشل ایکٹیویٹی کے حوالے سے، لوگوں کے، غریب لوگوں کے حقوق کے حوالے سے، سیاسی، سماجی اور معاشی اور معاشیات کے حوالے سے جتنی بھی ان کی کارکردگی ہے، سرگرمی ہے، انٹرنیشنل لیول پر ان کی ایک حیثیت۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے ایک کسی بھی تھانے میں درج ایک FIR سے جلیلہ حیدر کو تم ڈرا سکو گے؟ جلیلہ حیدر کے اوپر تم کوئی پابندی لگا سکتے ہو؟ کتنی ناقص سوچ ہے تمہاری۔ وہ ایک انٹرنیشنل لیول کے، بین الاقوامی لیول پہ اس کی ایک حیثیت ہے۔ یہ وہی جلیلہ حیدر ہے کہ جب ہزاروں کے اوپر ظلم و ستم کے پارٹ ڈائے جا رہے تھے، اور جو مغربی بائی پاس پہ جو ہزاروں کا
جو ایک لاشوں کے ساتھ جو ایک دھرنا تھا، یہی جلیلہ حیدر، یہ وہی وکیل ہے، وہی خاتون ہے کہ پاکستان آرمی چیف مجبور ہوا اور اس کی بھوک ہڑتال کی وجہ سے مجبور ہوا اور آ کے اس نے جو ہزارہ جو رہنما بیٹھے تھے، لوگ بیٹھے تھے، ان کی تسلی و تشویق کی کہ آج کے بعد جو بھی کارروائیاں ان کے خلاف ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی۔ یہ وہی جلیلہ حیدر ہے، یہ ایک وکیل، اس کی طاقت کا آپ اندازہ لگائیں۔ کتنے دنوں سے یہ بھوک ہڑتال پہ تھی اور اس نے مجبور کیا۔ تمہارا کیا خیال ہے ایک FIR کی وجہ سے تم اس کو قابو میں کر لو گے اور تم اس پہ دباؤ ڈال لو گے؟ یہ میں مثال دے رہا ہوں جلیلہ حیدر کی۔ دوسری مثال، آج کئی دن ہو گئے ہیں، اس سے پہلے کراچی بار کے بینر تلے کراچی بار میں ایک بہت بڑا کئی ہزاروں وکیل جو سارے سندھ سے آئے ہوئے وکلا اور سارے پاکستان سے، پشاور سے، لاہور سے، اسلام آباد سے، پنڈی سے، کوئٹہ سے، ہر جگہ سے آئے ہوئے وکیل رہنما اس لائرز کنونشن میں موجود تھے۔ 11 بجے سے شروع ہونے والا لائرز کنونشن، 6 بجے وہاں پر ہم نے وکیلوں کو کھانا کھلایا۔ میں غلط نہیں کہتا، میں ایسے اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا، میں جان تک میری نظر پڑتی تھی، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ 11:30 بجے سے بیٹھا ہوا جو بھی وکیل تھا، جو بھی لوگ تھے، وہ 6 بجے تک ان میں سے ایک وکیل بھی اپنی جگہ چھوڑ کر اٹھ کر نہیں گیا۔ وہ کنونشن کے ساتھ وکیلوں کی یکجہتی یا وکیلوں کی وابستگی کا آپ اس پہ اندازہ لگائیں کہ 6 بجے تک، شام کے 6 بجے تک ایک وکیل اپنی جگہ سے اٹھ نہیں گیا۔ ہم وکیل اتنے فارغ نہیں ہیں، اتنے ہم ہر کام میں ہاتھ ڈالنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے یہ نہیں کہ ہمارے پاس اور کوئی کام نہیں، ہم صبح شام یہ کر۔ اس کنونشن میں جو ہزاروں کی تعداد میں تھا، وہ کنونشن میں ہم نے واضح طور پہ اعلان کیا تھا، واضح طور پہ ریزولیشن پاس کیا کہ اگر 72 گھنٹوں میں دریائے سندھ سے نکالی جانے والی 6 کینالز، اس پروجیکٹ کو، اس منصوبے کو، اس پلان کو واپس نہیں لیا جاتا تو سندھ اور پنجاب کے بارڈر پہ دھرنا دیا جائے گا۔ نہ کوئی یہاں آ سکے گا، نہ کوئی یہاں سے ادھر جا سکے گا۔ وہ صرف وکیلوں کی شروع کی ہوئی ایک کینال کے خلاف ایک زبردست جدوجہد کا آغاز تھا، جس کو کل ہزاروں گاڑیاں، ہماری جو معلومات ہے، ہماری جو صبح شام لوگ اپنے ساتھیوں سے جو بات چیت ہم کر، ہزاروں گاڑیاں، تھاؤزنڈ گاڑیاں اس سائڈ پہ، 1000 گاڑیاں اس سائڈ پہ، وہ سارے کے سارے اس دھرنے میں کراس نہیں کر سکتے تھے۔ یہ وکیلوں کی طاقت کا ایک اندازہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہی کراچی بار جس کے صدر کے اوپر جو سندھی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ چونکہ سندھی ہے لہذا اس وجہ سے دریائے سندھ کے حوالے، نہیں، وہ ایک وکیل ہے کراچی بار کا۔ اس کے اوپر صرف 2 دن پہلے باقاعدہ 6 آدمیوں نے اسلحے کے ساتھ، چاقو یا چھری کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کیا اور وہ لہولان ہوا، زخم آئے اس کو، صرف اس وجہ سے کہ یہ جو کنونشن تم کرنا چاہ رہے ہو، یہ جو تم سندھ کے دریائے سندھ کے اوپر نکالی جانے والے جو کینالز ہے اس کے خلاف جو کنونشن کرنا چاہتے ہو، یہ جو 26ویں ترمیم کے خلاف جو تم بات کرنا چاہتے ہو، یہ مت کرو۔ اس مرد کے بچے نے، اس ملک میں بہت مرد کے بچے ہوں گے مگر اس میں اکثریت وکیل مرد کے بچے ہیں۔ اس نے کہا تم جو کرتے ہو کرو، تم کو اختیار ہے، جو کرتے ہو کرو، یہ کنونشن ہوگا، اور بڑے دلے سے اس نے کیا۔
اس میں ہم سب موجود، رائب بلیدی صاحب موجود تھے، میں تھے، بلوچستان کے کچھ اور ساتھی تھے، ہمارے باقاعدہ وکلا کا ایک ڈیلیگیشن کیا ہوا تھا سارا۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ سارے پاکستان سے نمائندے ہوئے تھے اور سارے سندھ کا ایک ایک وکیل وہاں پہ موجود تھا۔ جب اس کے اوپر قاتلانہ حملے کے باوجود اس نے کہا کہ میں یہ کنونشن کر کے رہوں گا، تو کراچی بار کے زیر استعمال ایک بہت بڑا پلاٹ ہے جس کو پارکنگ پلاٹ کہتے ہیں، جس میں کراچی میں جتنے بھی ہم لائٹس کنونشن کرتے ہیں اسی پارکنگ پلاٹ میں کرتے ہیں۔ بہت بڑا ایریا ہے، بہت بڑا ایریا ہے۔ بعد میں یہ دباؤ ڈالا گیا کہ وہ پارکنگ پلاٹ کسی نہ کسی صورت میں اس کو بند کیا جائے، اس کو روکا جائے کہ تاکہ وکلا وہاں پہ جمع ہو کے کنونشنز نہیں کی جائے۔ اتنی بڑی کراچی کی طاقت وہ اس پارکنگ پلاٹ کو بند نہیں کر سکی، اور اس پارکنگ پلاٹ میں ہم نے اپنا کنونشن کیا۔ مت کرو، کراچی کے وکلا نے آپ کو ایک مثال دی ہے، کراچی کے وکلا نے آپ کو ایک بات سمجھائی ہے کہ وکیلوں کے ساتھ کسی قسم کی زور آزمائی میں فائدہ نہیں ہے تمہارا۔ یہی ہم کوئٹہ کے وکیل ہیں۔ پاکستان کی تاریخ کا سب سے مارکت الآرا جو مومنٹ تھی، وکلا مومنٹ، سب سے آگے جو اس میں وکلا تھے وہ بلوچستان کے وکلا تھے۔ یہ نہیں کہ میں علی احمد قر کی بات کروں، سب سے زیادہ جو وکلا کی اس میں ایکٹیویٹی تھی، کاروائی تھی، سرگرمی تھی، وہ بلوچستان کے وکلا سب سے آگے تھی۔ ہم نے 57 اپنے بھائیوں کی قربانی دی، 57 انتہائی سینئر، انتہائی قابل احترام ہمارے لیڈر، ہمارے دوست، ہم نے ان کی قربانی دی۔ کیا خیال تھا کہ بلوچستان بار یہ ختم ہو جائے گی؟ آج آپ کے سامنے موجود، اس وقت بھی کوئٹہ بار، بلوچستان بار جو ہے وہ 26ویں ترمیم میں سب سے آگے۔ آج بھی اگر کوئی آواز اٹھتی ہے، پشاور سے لے کر اگر کوئی آواز اٹھتی ہے کراچی تک، اس میں بلوچستان کے وکلا کا ایک آواز ہے، ایک طاقت۔ یہ 26ویں ترمیم، یہ آپ کے سامنے یہ ہائی کورٹ بیٹھی ہے، آپ کے سامنے بیٹھی ہے، جس میں ہم صبح شام پیش ہوتے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، پہلی دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا ہے، اور میرے وہم گمان میں کبھی یہ نہیں تھا کہ ایک ہائی کورٹ کا جج، ایک ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ، ایک ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں بیٹھے ہوئے 2 جج کہ یہ کہیں، اپنے آرڈر میں کہیں، اپنے اورلی اس میں کہیں کہ ہم سے، ہمارے مقابلے میں ہم سے زیادہ طاقتور، معتبر حکومت بلوچستان کا ہوم سیکرٹری ہے۔ کیا بات، کیا بات! ہائی کورٹ کا جج وہ اپنے اختیار کو ہوم سیکرٹری کے حوالے کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہوم سیکرٹری ہمارے مقابلے میں زیادہ با اختیار ہے۔ یہ وہی بلوچستان، ہائی کورٹ بلوچستان ہے، یہ وہی ہائی کورٹ بلوچستان ہے جس کی سارے پاکستان میں ایک تاریخ ہے۔ جب ضیاء الحق جیسا بدترین شخص، ڈکٹیٹر کا جب مارشل لا لگا تھا، بدترین، اگر اس ملک میں کوئی بدترین اگر مارشل لا لگا ہے، کوئی ڈکٹیٹر آیا ہے، وہ جو ہے ضیاء الحق تھا۔ اور یہ آپ کے سامنے، یہ پریس کلب کے ساتھ بالکل ساتھ، یہاں پہ ملٹری کورٹ لگی ہوتی تھی، یہاں پہ یہ ساتھ بالکل چند قدم کے فاصلے پہ۔ اس ملٹری کورٹ میں روزانہ کے حساب سے لوگوں کو پھانسیوں کی سزا، ڈیتھ پینلٹی کی سزا دی جاتی تھی۔ یہ میں خود اس وقت میں بلوچستان بار کا صدر تھا، اور میری خواہش پہ یا میرے ریکویسٹ پہ بلوچستان کے سارے ہائی کورٹ کے جج صاحبان، جس میں منور مرزا مرحوم جیسا جج اور باقی ہائی کورٹ کے جج، سیشن کورٹ اور سارے وکیل، ہم لوگ گئے، یہ خود آنکھوں سے دیکھی ہوئے میں بات کرتا ہوں، ہم گئے، ہم نے سارا مت جیل کا انسپیکشن کیا، اور اس میں
جو کنڈیمڈ پرزنرز جو ڈیتھ پینلٹی والے پرزنرز ہیں ان کا ایک بالکل علیحدہ احاطہ ہے، اس کو بیرک کہتے ہیں، جس میں 11 تنہائیاں اس طرف ہیں، 11 تنہائی اس طرف ہیں، 22 تنہائی ہیں۔ اور یہ جیل مینول کا یہ رول ہے، یہ قانون ہے کہ کسی بھی پھانسی کی سزا والے ملزم کو ایک تنہائی میں صرف ایک آدمی کو رکھا جائے گا، اس میں قطعاً کسی صورت میں 2 یا 3 کو، اس میں 2 یا 3 پھانسی کے ڈیتھ پینلٹی کے پرزنرز کو نہیں رکھا جائے۔ اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا، سارے ہائی کورٹ کے ججز نے دیکھا، سارے وکیلوں نے دیکھا، وہ 22 جو سیلز تھے اس میں 66 پھانسی کی سزا پانے والے قیدی موجود تھے۔ 1 2 3 4 5 6 یہ سارا ہم نے گنا، 11 ادھر تھے، 11 تھے، 22 3 اس میں 3، اس میں حمید شہید جیسا سیاسی ورکر بھی اس میں موجود تھا۔ روزانہ یہاں پہ یہ ملٹری کورٹ یہاں پہ روزانہ لوگوں کو پھانسی کی سزا 26۔ آج کی ہائی کورٹ نے جو کہتی ہے کہ ہمارے مقابلے میں حکومت بلوچستان کا سپریم ہوم سیکرٹری زیادہ طاقتور ہے، مجھے شرم آتی ہے، میں وکیل، مجھے شرم آتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں صرف 3 جج تھے اس زمانے میں، صرف 3 جج تھے، میر خدابخش مری تھا، ایم اے رشید صاحب تھا، چودھری عبدالقدیر صاحب تھے، 3 جج تھے۔ ابھی تو لائن لگی ہوئی ہے، ابھی تو ایک لائن لگی ہوئی ہے، 1 2 3 4 ایک سے ایک جج بیٹھا ہوں، صرف 3 جج تھے۔ یہ میری آنکھوں کی دیکھی میں بات آپ کو بتا رہا ہوں، اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے غصہ آتا ہے کہ آج کا ہائی کورٹ کہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں ہوم سیکرٹری زیادہ طاقتور ہے، اس لیے مجھے غصہ آتا ہے۔ آنا چاہیے۔ اگر میں سمجھتا ہوں کہ ہائی کورٹ کا جج یہ کہتا ہے یا ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ یہ کہتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہوم سیکرٹری زیادہ طاقتور ہے، تو پھر میں کس لیے پیش ہوتا ہوں؟ مجھے پھر پیش ہونا ہی ختم کر دینی چاہیے۔